لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وفاء الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد بشر ليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، محترمہ خواتین حضرات اور عزیزہ بچیوں، پرسوں مسجد تقویٰ میں اور گزشتہ رات جامع مسجد سبز پیر میں اور آج کا آخری پروگرام آپ کی اس جامع مسجد میں ہو رہا ہے. میرے عزیز ساتھی مولانا قاری لیاقت زمان صاحب اور ان کے محلے کے احباب رفقا، ان کا تقاضا ہوا کہ میں آپ کی مسجد میں حاضری دوں اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشوں اور اپنے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بناؤں. مجھ سے پہلے مفتی شہر فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب پوپلزئی نے بڑے احسن طریقہ کے ساتھ قرآن کانفرنس کے آخری اجلاس میں قرآن مجید کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. دلی دعا ہے اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کی جوانی میں، علم عمل میں، دین دنیا میں قدم قدم پہ برکت ہی برکت عطا فرمائے اور اللہ ان سے اور زیادہ توحید و سنت کی خدمت لے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. جیسے قرآن تمام کتابوں سے اعلیٰ افضل، بیت اللہ شریف بیت المقدس سے اعلیٰ افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل، اسی طرح تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جو قرآن مجید کے ساتھ مل گیا، جڑ گیا، وہ بھی اعلیٰ ہو گیا، اور جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. قرآن مجید نازل کرنے والے خالق کائنات ہیں، لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں. جو کتاب لائی گئی وہ قرآن مجید ہے، اور جس دل پہ نازل ہوا وہ دل آمنہ کے لال سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر ہے.
قرآن کتاب آنے والی بھی اعلیٰ، تمام کتابوں سے اعلیٰ، لانے والا جبریل تمام نوری ملائکہ سے اعلیٰ، جس رات افتتاح ہوا، ابتدا ہوئی، نازل ہوا، وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ، اور جس پیغمبر کے قلب مطہر پہ قرآن نازل ہوا وہ قلب مطہر بھی ساری کائنات سے۔ حضور خود بھی اعلیٰ، جو ان کے قدموں میں آ گئے وہ بھی اعلیٰ، اور جس راہ سے حضور گزر گئے وہ راہ بھی، مل کے ذرا وہ راہ بھی۔ حاجی حضرات بیٹھے ہیں، پوچھئے جس غار میں، جس بازار میں، جس راہ میں، جس گلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم رکھے گئے ہیں، پشاور والوں آج تک ان راہوں سے رسول اللہ کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ لوگ خود پیغمبر کے مقام کو پہچانتے نہیں اور الزام لگاتے ہیں اکابرین علماء دیوبند پہ۔ میں باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنا دین اکابرین علماء دیوبند نے سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا، جتنی توحید و سنت کی خدمت اکابرین علماء دیوبند کو نصیب ہوئی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور جتنا اس کو محبت اکابرین علماء دیوبند کو ہے کسی اور کو نصیب۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ کون آ رہا ہے کھدر پوش؟ علامۃ الاثر، استاد العلماء، ولی کامل مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس مرد کلندر پہ۔ اونٹ پہ سوار ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، 10 میل مدینہ طیبہ دور ہے، دور سے حضور کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو گئی، اور سے نیچے اتر آئے، پاؤں سے جوتا اتار دیا، مریدین نے عرض کیا حضرت 10 میل دور ہے ابھی گنبد خضرا، فرمایا زیارت کر لی ہے، اب حیا آتا ہے سوار ہو کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوں۔ حضرت جوتا تو پہن لیجئے، فرمایا میرے جوتے کا نام رنگ سبز ہے، حضور کے گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز ہے، میں اس رنگ کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا جو رنگ حضور کے گنبد خضرا کے ساتھ لگ چکا ہے۔ پہنچے حضور کے گنبد خضرا پہ صلی اللہ، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں جیوں تو تیرے در پر، مرو تو تیرے در پر۔ اللہ، دنیا کو حضور کے گنبد خضرا پہ جانا نصیب نہیں، اگر چلے جائیں تو باجماعت نماز نصیب نہیں، اور فتوے لگاتے ہیں اکابرین علماء دیوبند پہ۔
سنو دیوبندیوں کا پیر و مرشد استاد ہاتھ باندھے حضور کے سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں جی ہوں تو تیرے دل پر مروں تو تیرے دل پر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے امیدیں تو لاکھ مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. کملی والے امیدیں تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں میں محمد قاسم نوتوی کا نام شمار ہو جائے. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں کہہ دیجیے سبحان اللہ. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مورو مار. اگر زندہ رہوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ پھروں اور مر جاؤں تو مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائے. قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے قاسم نوتوی کیا لائے ہو؟ عرض کروں گا کملی اللہ اور تو کچھ نہیں پر میرا جسم مدینے کے کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گیا تھا. یہ ہے اکابرین علماء دیوبند اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہونے پہ. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جب بھی نام جو بھی لے مل کے کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے مجھ پہ زیادہ درود پڑا کرو. جو زیادہ درود پڑے گا گناہ معاف ہوں گے درجے بلند ہوں گے رزق میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی اعمال جلدی قبول ہوں گے. جو زیادہ درود پڑے گا یہ بیت اللہ نصیب ہوگا. جو زیادہ درود پڑے گا گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوگی. جو زیادہ درود پڑے گا مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا. جو زیادہ درود پڑے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے چاند میراث کا چاند چمکتا ہے. جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے قیامت کے دن وہ میرے پاس حوض کوثر پہ یوں کھڑا ہوگا جیسے شہادت کے ساتھ والی انگلی ہے. جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. جو زیادہ درود پڑے گا اور مدینے میں مر کے مدینے میں دفن ہوگا حضور فرماتے کل قیامت کے دن میں نبی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ذرا مل کے درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھ لیا جی بلند آواز سے. جس نے نہیں بڑا ہاتھ کھڑا کرے.
اور جس نے پڑھ لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ اونچے ذرا بھی، ہاتھ اونچے 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 اونچے، محلے والوں کو نظر آ جائے. یہ میں نے اس لیے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں. صبح کو مولانا لیاقت زمان کو یہ نہ کہہ دے رات جلسہ ہوا لیکن درود تو پڑھا ہی نہیں. درود تو کہتے بادشاہ دیوبندی درود کے قائل نہیں. ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی نماز میں درود نہ پڑھ لیں. کہیں گے قاری صاحب نے رات درود تو پڑھا لیکن سلام نہیں پڑھا. محلے والوں ذرا توجہ سے سننا، ہم سلام کے بھی قائل ہیں، درود کے بھی. مل کے ذرا درود کے بھی، سلام کے بھی. لیکن درود وہ جو نبی کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر. درود وہ جو اماں عائشہ صدیقہ نے پڑھا، درود وہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، درود وہ جو ابو بکر صدیق نے پڑھا، درود وہ جو علی المرتضیٰ نے پڑھا، درود وہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا. ہم درود وہ پڑھتے ہیں جو اتحیات میں ہر کلمہ پڑھنے والا پڑھتا ہے. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھا جائے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ یاد رکھیں، ہم درود کے قائل ہیں لیکن اس درود کے قائل ہیں جو نبی کی زبان سے نکلا. جس درود پہ میرے مصطفیٰ کی سنت کی مہر ہے، جس درود پہ نبی کی سنت کی مہر نہیں وہ درود نہیں ہو سکتا. صلی اللہ پڑھ لیا صاحب نے. اب وہ کل کہے گا تو نہیں کہ اب درود کے قائل نہیں ہے، بولو نا. یہ کہیں گے اسلام کے قائل نہیں. ہم سلام بھی پڑھتے ہیں، ہم سلام بھی، لیکن کس وقت؟ التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے مل کے ذرا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام وہ پڑھتے ہیں جو معراج کی رات میں عرش فرش کے خالق کے کائنات نے پڑھا اور فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا صلی اللہ. اس لیے ہم سلام کے بھی قائل ہیں، درود کے بھی قائل ہیں، درود کے بھی قائل ہیں، سلام کے بھی قائل ہیں. کل کو یہ نہ کہے جو بندی درود و سلام کے منکر ہیں. ہم درود و سلام کے منکر نہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں جس پہ خدا اور مصطفیٰ کی مہر ہے. جس پہ خدا مصطفیٰ کی مہر نہیں وہ درود و سلام اور نبی کی ذات جناب محمد الرسول اللہ. کوئی کہے کہ اس کو نہیں مانتے وہ تو انسان کافر ہے، دارا اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. جو نبی کا نہیں مانتا، لیکن ماننے کا بھی بھائی طریقہ ہوتا ہے نا. ماں کو ماں مانو، اور اگر کو ماں کو بیوی کہہ دے اور بیوی کو ماں کہہ دے تو جی بولو تو صحیح. اور میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کہہ تو نہیں رہے، ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ یہ ٹی وی والے ڈرامے والی طلاق کا مسئلہ ایسا چلا، سب ڈرے ہوئے ہیں، نام ہی کوئی نہیں لیتا. بس اللہ اکبر. خدا خدا ہے، مصطفیٰ خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں. وہ ہے، یہ ہے.
یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ اپنی شان میں وحدہ لا شریک، یہ بھی اپنی شان میں وحدہ لا شریک، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا، انکار کر کے جہنم جانا ہے۔ ہمارے اکابر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر کے میدان میں بھی کامیاب۔ اور اتنا اعلیٰ نبی خدا کی قسم کسی اور کو نصیب ہوا ہی نہیں، جس کا چلنا اعلیٰ، بیٹھنا اعلیٰ، کھانا اعلیٰ، پینا اعلیٰ، میرے نبی کا سونا اعلیٰ، نبی کا جاگنا اعلیٰ، نبی کا پسینہ اعلیٰ، نبی کی ہر ادا اعلیٰ، اور نبی کی جس طرف نگاہ ہو گئی وہ راہ ہی اعلیٰ بن گئی۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر کافروں نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا او میاں تم نے کلمہ کیوں پڑھا، کس چیز سے تم متاثر ہوئے؟ انہوں نے کہا کملی والے آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان لبیک یا رسول اللہ، آؤ نہ ذرا میری شان بیان کرو، میری نعت پڑھو، میرے سامنے کھڑے ہو کے میری حمد و ثنا کرو۔ سیدنا حسان ابن ثابت، حسان ابن حضور کے شاعر، حضور کے مداح، حضور کے نعت خواں، حضور کے صحابی، اور پشاور والوں اللہ آپ کو بیٹا دے، بھتیجا پانجا دے، اس کا نام رکھنا محمد حسان۔ کوئی پوچھے یہ کون تھا، کہہ دینا رسول اللہ کے غلام بھی تھے، حضور کے مداح بھی تھے، حضور کے شاعر بھی تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ فرمایا حسان لبیک یا رسول اللہ، ذرا میری شان تو بیان کرو۔ حضرت حسان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر بادشاہ دیوبندی حضور کی شان نہیں بیان کرتے، رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی کی شان نہیں بیان کرتا وہ تو دیوبندی ہی نہیں، وہ تو دیوبندی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان فرما رہے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کملی والے مخلوق نے، کائنات کی آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں صلی اللہ وَآسَنُ مِنْكَ لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لینے کے لیے آئی، حضرت سیدہ آمنہ نے نبی علیہ السلام کو سامنے پیش کیا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا کیا بتاؤں، میں نے بادشاہوں کے بچوں کی پرورش کی ہے، گورنروں کے بچے میں نے پالے ہیں، قریشیوں ہاشمیوں کے میں نے بچے پالے ہیں، امیروں وزیروں سفیروں مشیروں کے بچے میں نے پالے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میری نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آج تک میری نگاہ نے حضور جیسا حسین بولو، اور پشاور والوں آج تک غلام احمد قادیانی جیسا برا بھی کسی آنکھ نے ہے نبی بیچارہ سبحان اللہ۔
نہ منہ نہ متھا ساڈے پنجابی چ کہندے نے نہ منہ نہ متھا جویں جن پہاڑوں لتھا توحید-sunnah.com یہ بھی بیچارہ نبی بننے کو جس دن پیدا ہوا تو اماں نے کولے تقسیم کیے. پڑوسیوں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے پیدا ہونے والے کی شکل ہی کولوں جیسی ہے. اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ واسانو مل کا واسان کلمی توڑ دیے واسانو مل کا لم تارا کتو عین کہہ دیں سبحان اللہ. واسانو مل کا لم تارا کتو عین وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء. کملی والے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا. میں تو کہنے پہ مجبور ہوں جب خدا آپ کو بنانے لگا ہوگا پوچھتا گیا محبوبہ کیسے بناؤں محبوبہ کیسے بناؤں. آپ بتاتے گئے خدا بناتا گیا. اسی لیے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. عرض کیا کملی والے مجھے ذرا اجازت دیجئے میں ذرا دیکھ لوں آپ زیادہ حسین ہیں یا 14ویں رات کا چاند زیادہ حسین ہے. میرے آقا مسکرا پڑے. سیدنا جابر فرماتے ہیں ایک نگاہ 14ویں رات کے چاند پہ اور دوسری نگاہ آمنہ کے لال کے رخ اطہر پہ میں بار بار دیکھ رہا تھا. فرمایا فالا ہوا ہندی احسانوں من القمر. رب کعبہ کی قسم ہے چاند میں اندر سیاہی کے دھبے نظر آتے تھے لیکن مصطفیٰ کا چہرہ ان دھبوں سے پاک اور صاف تھا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرہ پہ سیاہی میرے محمد کا چہرہ صاف ہے. آمنہ میری نگاہ نے آج تک حضور جیسا حسین نہیں دیکھا. آمنہ کہتی حلیمہ میری نگاہ نے بھی محمد جیسا حسین. ابھی عبد المطلب آ گئے کیا بحث ہو رہی ہے؟ ابا جی آمنہ کہتی ہے میں نے حضور جیسا نہیں دیکھا اور میں کہتی ہوں میں نے محمد جیسا نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب فرمانے لگے تم کہاں دیکھ سکتی ہو میں قریشیوں کا سردار ہوں. میری نگاہ نے بھی آج تک محمد جیسا حسین اور جبریل آ گئے. جبریل جی فرماؤ ساری کائنات میں رہے ہو انبیاء کو دیکھا اولیاء کو دیکھا فقیروں کو دیکھا پیروں کو دیکھا وزیروں کو دیکھا مشیروں کو دیکھا. ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا بھی دیکھا ہے؟ سیدنا جبریل کھڑے ہو گئے. فرمایا آفا کہا گر دے دام مہرے بتا ورزی دام بس یار خوبا دے دام آقا تو چیز دیگری. میں کیا عرض کروں شرق دیکھا غرب دیکھا شمال جنوب دیکھا ساری مخلوق دیکھیں لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جبریل کی نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا.
خوب کہا ہے کہ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، کملی والے تیرے چہرے پہ 14ویں رات کا چاند قربان اور سورج قربان. سن حضور کی شان صلی اللہ. لوگ خود حضور کی شان بیان نہیں کرتے، فتوے دیوبندیوں پہ لگاتے ہیں کہ بادشاہ یا دیوبندی حضور کی شان نہیں بیان کرتے. انا للہ و انا، سارا قرآن حضور کی شان ہے صلی اللہ. سیدہ عائشہ سے پوچھا اما عائشہ حضور کی شان، حضور کی سیرت، فرمایا سارا قرآن میرے محمد کی سیرت ہے صلی اللہ. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر صلی اللہ. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر. اما عائشہ فرماتی ہیں جیسے دوپہر کو چاندی کی تلوار چمکتی ہے میرے محمد کا چہرہ یوں چمکتا تھا صلی اللہ. صحابہ فرماتے ہیں جیسے دوپہر کو ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کے حسین چہرے کو بھی دیکھ. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا. والا سر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. براق تھکے جبریل رکے، 2 قدم بھی آگے جا نہ سکے. اور سدرۃ المنتہا پہ معراج والی رات جبریل آگے نہیں جا سکا. براق تھکے جبریل رکے، 2 قدم بھی آگے جا نہ سکے. رب ادن حبیبی مل کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا اٹھنا آلہ، بیٹھنا آلہ، کھانا پینا آلہ، دیکھنا آلہ، سونا آلہ. حضور سو کے اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرا دی. یا رسول اللہ کوئی احکام بدل گئے؟ فرمایا نہیں. تنام و عنایا ولا ینام قلبی، اور میرے ساتھیو تم سوتے ہو، آنکھ بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے. تو تم سو جاؤ، وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب میں سو کے اٹھتا ہوں میرا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی وضو سے میں مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کرا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بھی اعلیٰ. اور بہت سارے انگریزوں نے لکھا ہے اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا. ہاں میں اقرار کرتا ہوں اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، لیکن معاف کرنا وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، وہ تو میرے محمد کے اخلاق کی تلوار تھی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم. ایک عورت روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے ہیں, وہ سارے گھر کا گندگی اٹھا کے سنبھال کے رکھتی ہے کہ حضور گزرے تو میں آپ کے اوپر پھینکوں گی. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے ہیں ساری گندگی کا ڈھیر میرے پیغمبر کے سر میں ڈال دیتی ہے. آج حضور دوپہر کے وقت پہنچے, دیکھا تو اوپر سے گندگی نہیں گری. حضور کھڑے ہو گئے, فرمایا او محلے دارو, او گلی والو, او اڑوسیو پڑوسیو, اس گھر سے روزانہ میرے سر پہ لوگ کوڑا پھینکتے تھے, آج کیا ہوا میرے سر پہ کوڑا نہیں پھینکا گیا. عورتوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ کوڑا نہیں پھینک سکی. فرمایا پردہ کراؤ, میں ذرا اندر جاؤں, میں اس کی تیمارداری تو کر لوں. آپ اندر گئے, جا کے فرمایا مائی روزانہ مجھ پہ کوڑا پھینکتی تھی, تو نے ٹوکری کوڑے کی مجھ پہ نہیں پھینکی. میں پوچھنے آیا, پتہ چلا تو بیمار ہے, میں محمد حاضر ہوں صلی اللہ. اور دعائی کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. کسی پیسے کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ, کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. عورت بخار میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا کملی والے مجھے آپ کے شان کا پتہ نہیں تھا, مجھے بھی بلال والا کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں مجھے بھی لکھ لو. فرمایا اشہد اللہ, فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ میرے آقا کا اخلاق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کر لیا کرو, کوئی مقروض ہو اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو, کوئی مر جائے اس کا جنازہ پڑھ لیا کرو, کو مر جائے اس کے گھر جا کے تعزیت کر لیا کرو, کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر لیا کرو. مولانا عبید اللہ انور مل کے کہیے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج کسی کے لیے تم مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے, تمہارے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, جیسا کرو گے ویسا. میرے آقا کا یہ اخلاق ہے. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں جاتے ہیں, جا کے سارے چودھریوں کو بلا لیا اور جا کے توحید کی دعوت دی. سارے دشمن ہو گئے اور لمبرداروں نے کہا, چودھریوں نے کہا نکل جاؤ, خانوں نے کہا بستی کو چھوڑ دو, اور بچوں کو کہا پتھر مارو. سرکار تو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہے, چہرہ زخمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم جستے اطہر سے خون جاری ہے. حضور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی دو فرشتے سامنے کھڑے ہیں. عرض کیا کملی والے اس بستی والوں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے پہاڑ ہمارے قبضے میں رکھے ہیں, ایک پہاڑ بستی کے اس طرف رکھ دیتے ہیں, ایک پہاڑ اس طرف رکھ دیتے ہیں, اور دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں. بستی چور چور ہو جائے گی, قیمہ بن جائے گا. حضور مسکرا کے فرمان لگے میاں میں دنیا میں رحمت بن کے آیا ہوں, زحمت بن کے نہیں آیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بد دعا فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ سمجھے بد دعا ہونے لگی, لیکن ہو میرا پیغمبر اور کسی کے لیے بد دعا کرے یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ یہ مجھے پتھر مارنے والے تیرے پیغمبر کی شان کو نہیں سمجھتے. الہ العالمین ان کو تباہ نہ کرنا, ان کو ہدایت عطا فرما دے, ان کو توحید و سنت کی نعمت عطا فرما دے. مجھے یقین ہے آج یہ پتھر مارتی ہیں, ایک دن ایسا آئے گا ان کی نسلیں میں محمد کی غلامی کرتی نظر آئیں گی. صلی اللہ
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کے علم کو بلند فرمایا، سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ ابی لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، ابو جہل تقریریں کر رہا ہے اور آرڈر دیا کیا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ میاں محمد کا قرآن نہ سننا، صلی اللہ قرآن نہ سننا، اس کے نزدیک نہ جانا، اس کی آواز نہ سننا۔ خیال کرنا اس انتظار میں کوئی قریشی خاندان کا نوجوان آئے گا، وہ میرا سامان اٹھا کے مجھے میری بستی میں جو مکے سے 5-4 میل دور ہے وہاں پہنچا کے آ جائے گا۔ سارے لوگ گزرتے رہے، کسی نے سونگا تک نہیں، پوچھا تک نہیں۔ شام کا وقت ہو گیا، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا مائی بیٹھی ہے، سامان بھی باندھا ہوا ہے۔ فرمایا اماں کیا بات ہے، کیوں بیٹھی ہو؟ اسے نہیں پتا یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں علم کہ یہ کیوں بیٹھی ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگی بیٹا صبح سے سامان باندھ کے یہاں بیٹھی ہوں، بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور میں بے دیکھتی ہوں کون ہے جو میرا وزن اٹھا کے میری بستی میں مجھے چھوڑ کے آئے۔ حضور مسکرا پڑتے ہیں، فرمایا اماں جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، سامان میرے سر پہ رکھ دیجئے، آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، تمہیں منزل مقصود پہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے آگے عورت ہے، پیچھے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ بھی حضور علیہ السلام کی سنت کو عمل کر لیا کریں، کوئی بوڑھا ہو، کمزور ہو، وزن زیادہ ہو، اٹھا لیا کریں، لیکن اٹھا کے دوڑ نہ جایا کریں بلکہ اس کو منزل مقصود پہ پہنچا کر آیا کریں۔ اللہ اکبر، چند قدم گئی، کہنے لگی بیٹا حیا آتی ہے تمہارے آگے آگے چلوں؟ تم آگے چلو، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں۔ اللہ اکبر، 1 میل 2 میل 5 میل کا سفر کیا، منزل مقصود پہ پہنچے، سامان رکھ دیا۔ اماں اجازت ہے چلا جاؤں؟ ہاں بیٹا اجازت ہے، لیکن میری ایک بات سن لو۔ اماں جی کیا؟ کہنے لگی مکے میں قریشی خاندان میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ۔ خیال کرنا اس کا کلمہ نہ پڑھنا، اس کے قریب نہ پھٹکنا، اس کی اذان نہ سننا، اس کی مسجد میں نہ جانا، تبلیغ سے دور دور رہنا، خبردار سامنے بھی نہ جانا، شاید نگاہ نبوت پڑ جائے اور تم کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جاؤ۔ بیٹا میں اسی لیے مکہ چھوڑ کے آئی ہوں تاکہ محمد کا قرآن نہ سن سکوں، نہ اس کا دین اور مذہب قبول کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا اچھا اماں ٹھیک ہے، بیٹا ذرا اپنی چادر کو گرا دے لو، میرے پیغام کو کہیں بھول نہ جانا۔ نہیں بھولتا اماں، اب اجازت ہے۔ کہنے لگی بیٹا اجازت تو ہے، لیکن جاتے جاتے تعارف تو بتا دو، تم ہو کون؟ اللہ، اپنا تعارف بتاؤ، میں نے آج تک تیرے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اخلاق بھی صدقہ ہے۔ مومن مومن کو مسکرا کے ملے، جب تک مومن مومن کے ساتھ مسافے کی حالت میں رہتا ہے ان کے گناہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا کون؟ بیٹا نام بتا دو، میں نے آج تک تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا،
اعلی اخلاق والا نہیں دیکھا۔ اور میں تو عجیب حیران ہوں، بیٹا تم بھی آ رہے تھے، میں بھی آ رہی تھی، آپ کو بھی پسینہ تھا، مجھے بھی پسینہ، میں اپنا پسینہ نچوڑتی تھی، اس سے بدبو آتی تھی، لیکن بیٹا جب تیرا پسینہ یوں نچڑتا تھا اس سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ بیٹا پھر اور میں حیران تھی، گرمی کی شدت تھی، مجھے لو لگ رہی تھی، میں جل رہی تھی، اچانک میری نگاہ اوپر گئی، ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ کیے ساتھ آ جا رہا تھا۔ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ۔ حضور فرماتے صحابہ میں ان پہاڑوں کو پہچانتا ہوں جو پہاڑ میں محمد کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، میں ان درختوں کو پہچانتا ہوں جن کے پتوں کے اندر سے میں محمد کی ذات پہ درود و سلام کی آوازیں آیا کرتے تھے۔ صلی اللہ اللہ اکبر۔ بیٹا تم ہو کون بتا دو؟ حضور مسکرا پڑتی ہیں، فرمایا اماں چھوڑ، تو نے کیا کرنا پوچھ کے کہنے لگی نہیں بیٹا میں تو تیرا دامن نہیں چھوڑوں گی جب تک تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے۔ میرے آقا مسکرا پڑتے ہیں، فرمایا اماں جس نے میرا دامن پکڑا اس کی جبین نیاز اللہ کے در کے سوا کسی اور کے دروازے پہ جھک۔ اللہ اکبر۔ خیال کرنا میرا دامن چھوڑ دیں، اس نے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، کہنے لگی بیٹا میں اس وقت تک تیرا دامن نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں، فرمایا اماں جس محمد کے دروازے سے روکتی تھی آج وہی مصطفیٰ تیرے گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قربان جاؤں مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا جو کلمہ بلال حبشی کو پڑھاتے ہو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں مجھے بھی داخل فرما لو۔ فرمایا کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا محبوبہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوبہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، قربان جاؤں انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، میں نے ساری مخلوق کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے، عید کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب چوک میں پہنچے بچے کھیل رہے تھے، ایک 8-10 سال کا بچہ وہ بھی کھڑا ہے مدینے کی دیوار کے ساتھ اپنے ٹیک لگا کے کھڑا رو رہا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، سر بھی ننگا پاؤں بھی ننگا، ادھر بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس چلے گئے جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ آج رونے کا دن نہیں، تیرے ساتھی کھیل رہے تو رو رہا ہے۔ عرض کیا کملی والے میں کیوں نہ روں؟ مجھے جوتا نصیب نہیں، مجھے نئے کپڑے نصیب نہیں، مجھے رومال اقال نصیب نہیں۔ بیٹا کیوں نصیب نہیں؟ عرض کیا کملی والے میرے ابا جان آپ کے ساتھ ایک جنگ میں شامل تھے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، میری اماں بھی میرے پاس نہیں ہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، آج عید
کے دن مجھے اپنا ابا یاد آ گیا، مجھے اپنی اماں یاد آ گئی اور میرے دل سے آہیں نکلتی ہیں، کاش میرا ابا زندہ ہوتا، آج میری بھی عید کی خوشی ہوتی، میری اماں ہوتی میرے ساتھ لاڈ کرتی، پیار کرتی، محبت کرتی، لیکن یا رسول اللہ نہ ابا ہے، نہ امی ہے، نہ نئے کپڑے لباس نصیب ہے، نہ پیسے نصیب ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز ہے۔ آج میں اپنے ابا کو یاد کر رہا ہوں، اماں کو یاد کر رہا ہوں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا نہ رو، تیرا یتیمی دور سن کے مجھے بھی اپنی اماں آمنہ یاد آ گئی ہے۔ او بیٹا تیرا یتیمی دور سن کے مجھے بھی اپنا ابا عبداللہ یاد آ گئے، بیٹا جب میں دنیا میں آیا میں بھی تو یتیم تھا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، میں بھی تو بیٹا یتیم تھا، نہ رو مجھے اپنا یتیمی دور یاد آ گیا۔ اے بیٹا آج کے بعد اگر کوئی تجھے پوچھے تیرا ابا کون ہے، کہہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی پوچھے تیری اماں کون ہے، کہہ دینا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ میری اماں ہے۔ سید وہ بچہ جب اس نے بشارت سنی مسکرا پڑا، فرمایا میرے ساتھ چلو، فرمایا عائشہ میں مدینے کے یتیم بچے کو لے کے آیا ہوں، اس کو غسل دو، اس کو خوشبو پہن لگاؤ اور اس کے سر میں کنگا پھیرو، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، کھانا بھی کھلاؤ۔ کھانا کھلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، غسل کرایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور عیدگاہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں حضور دیکھو، کسی نے کہا حضور تو آ رہے ہیں، ان کے کندھوں پہ کون خوش نصیب ہے جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ یتیم بچہ ہے، جب یتیم رو پڑے عرش کے کنگرے حرکت میں آ جاتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے ہر بال کے مطابق نیکیاں ملیں گی۔ یہ یتیم ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو منبر پہ بٹھا دیا، فرمایا بیٹا پہلے روتے تھے اب ذرا اپنے تاثرات کا اظہار کرو۔ بچہ منبر پہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عید گاہے ماغرے باکوے تو، اللہ اکبر، عید گاہے ماغریبا کوئے تو، امبساتے دیدلے روئے تو۔ کملی والے دنیا کی عیدگاہ تو عجیب ہوتی ہے، ہمارے لیے تو آپ کا کچھ ہی عیدگاہ ہے۔ دنیا عید کی خوشی چاند دیکھ کر کرتی ہے، ہم رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتے ہمیں عید سے زیادہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ 100,000 عید قربانت کنم، اللہ اکبر، 100,000 عید قربانت کنم، اے ہلال عید ماں ابروئے تو، لاکھوں عیدیں میں آپ کے جوتوں پہ قربان کر دوں میرے پیارے پیغمبر۔ لوگ آسمان کی طرف عید کا چاند دیکھتے ہیں اور ہم جب آپ کے ابرو دیکھتے ہیں ہمیں عید کے چاند سے بھی زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضور کا یہ اخلاق ہے تو اللہ مجھے آپ کو حضور کے ان اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مسلمانوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق، جن کا اخلاق، کردار، گفتار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق۔ قرآن کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انسان دنیا سے کے ساتھ ذرا محبت کم کر دے، اپنا تعلق خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ زیادہ لگا دے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن کے تعلق کی بنا پہ
حضور کا قرب ہوگا، خدا کا قرب ہوگا، عرش والا بھی راضی ہوگا، فرش والا بھی راضی ہوگا۔ اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ، باقی پھر خدا مجھے آپ کو حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 5-7 منٹ کے لیے مجلس سے ذکر ہوگی، ذرا قریب تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، کوئی ساتھی ننگے سر نہ بیٹھا ہو بھائی۔